الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی سورۃ یونس بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين۔ ترجمہ: حقیقت یہ ہے کہ جس چیز کے علم پر یہ قابو نہیں پا سکے اس کو نادانی سے جھٹلا دیا، اور ابھی اس کی حقیقت ان پر کھلی ہی نہیں۔ اسی طرح جو لوگ ان سے پہلے تھے انہوں نے تکذیب کی تھی، سو دیکھ لو ظالموں کا انجام کیسا ہوا۔ اگلی آیت میں ارشاد فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ۔ ترجمہ: اور ان میں سے کچھ تو ایسے ہیں کہ اس پر ایمان لے آتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں کہ ایمان نہیں لاتے، اور تمہارا پروردگار شریروں سے خوب واقف ہے۔ یعنی کہ یہ جو قرآن کو جھٹلا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خود افطرا کر لیا ہے، یہ کوئی سوچ سمجھ کر یہ بات نہیں کہہ رہے، بلکہ قرآن کو جھٹلا رہے ہیں اپنی جہالت اور سفاہت اور بغیر سوچے سمجھے قلت تدبر سے۔ ان کے اندر جو تعصب ہے اور جو دشمنی ہے، عناد ہے، انہیں اجازت نہیں دیتا کہ ٹھنڈے دل سے قرآن کے حقائق اور وجوہ اعجاز میں غور کریں، جیسا کہ پچھلی آیت کی تفسیر میں گزرا ہے۔ ان کی جو بد فہمی ہے یا قواعد فکریہ کے ٹھیک استعمال نہ کرنے کی وجہ سے جب قرآن پاک کے دلائل اور عجائب کو پوری طرح نہیں سمجھ سکے تو جھٹلانا شروع کر دیا۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے جو ہے وہ ضروری ہے کہ ان کے اندر فہم بھی ہو اور ان کے اندر جو ہے فکر کی قوت بھی ہو، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ان صلاحیتوں کو صحیح طور پر استعمال بھی کریں، اس کے بعد ہی تدبر کرنے پر قرآن کے دلائل اور عجائب جو ہیں وہ سمجھے جا سکیں گے۔ بعض مفسرین نے تعویل کے معنی تفسیر کے لیے ہیں، یعنی مطالب قرآن ان کے دماغ میں نہیں اترتے، اور بعض نے قرآنی پیشن گوئیوں کو یہاں تعویل سے مراد لیا ہے، یعنی ان کے جھٹلانے کی ایک وجہ بعض سادہ لوگوں کے حق میں یہ بھی ہے کہ مستقبل کے متعلق قرآن نے جو خبریں دی ہیں ان کا وقوع جو ہے اس کا وقت ابھی نہیں آیا، لہذا وہ منتظر ہیں کہ ان کا ظہور کب ہوگا۔ مگر سوچنا چاہیے کہ یہ وجہ تکذیب کی کیسے ہو سکتی ہے؟ زیادہ سے زیادہ توقف کی وجہ تو ہو سکتی ہے، لیکن جھٹلانے کی وجہ یہ نہیں ہو سکتی کہ قرآن کی پیشن گوئیاں ابھی تک پوری نہیں ہوئی ہیں۔ یہ جو لوگ تھے جو شروع میں جھٹلا رہے تھے قرآن کو، آگے چل کر ان میں سے کچھ لوگ مسلمان ہونے والے تھے، اور یہی پیشن گوئی جو ہے وہ آیت نمبر 40 جو ابھی تلاوت ہوئی اس میں بیان ہوئی۔ لیکن بعض لوگ جو ایمان لے آئے انہیں چھوڑ کر باقی لوگ شرارت پر قائم رہیں گے، اور اللہ سبحانہ و تعالی جو ہے وہ خوب جانتا ہے، وہ موقع پر مناسب سزا دے گا ان مفسدوں کو۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما، ہم کو سچوں سے جوڑے اور ہم کو صراط مستقیم پر قائم فرما دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔